عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویک 4 ہفتہ چہارم کا آغاز کرتے ہیں۔ ویک 4 میں ہم پڑھیں گے سورہ علم نشرح، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں ہفتہ اول کا، ویک 1 کا۔ اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اسی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تمام آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، اور اس کائنات کا نظام بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دوسرے ہفتے میں ہم نے پڑھا رسالت کے بارے میں، یعنی رسولوں کی اہمیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا، تو پھر اس نے ہمیں اپنی فرمانبرداری کے طریقے بھی بتا دیے۔ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ کس کام سے راضی ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے، اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس انبیاء بھیجے، جنہوں نے منوعاً بالکل ویسا ہی پیغام جیسے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا تھا وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس سلسلے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی شریعت پر عمل کر کر ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہفتہ سوم میں، ویک 3 میں، قرآن مجید کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو انہوں نے دعوت کا کام کس طرح کیا۔ انہوں نے دعوت کا کام جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانا از حد ضروری ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا از حد ضروری ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری کتاب ایک ہی دفعہ بھیج دی گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا، نہ صرف زبانی پہنچایا بلکہ اس کو یاد بھی کیا گیا، اور اس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اس کے بعد ہم اس کا جو ایک صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ علم نشرح، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، تو یہ سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ آغاز میں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس کی آیت نمبر 1 ہے علم نشرح لک صدرک۔ علم نشرح لک صدرک، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، سینے کے کھل جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، جس ہدایت سے ہمیں نوازا ہے، جس ہدایت سے نوازنے کا ہمیں ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کیا وہ اسلام تھا، اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، یعنی جو بات انہیں بتائی جا رہی تھی، جو پیغام انہیں دیا جا رہا تھا، وہ انہیں اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا، دل میں وسعت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اسی چیز کو کہا جاتا ہے سینے کا کھولنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی آغاز میں ہی دعا کر لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے سینہ بھی کھول دے، اور ہمیں بھی دین اسلام کی بات جو ہے وہ بالکل ویسی ہی سمجھ آئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور ہم نے دور کر دیا یا اتار دیا، ان کا آپ سے، وزرا کا آپ کا بوجھ، اور آپ سے آپ کا بوجھ جو ہے وہ اتار دیا۔ بوجھ ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا بوجھ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کا کام دیا گیا، جو رسالت کا کام دیا گیا، پیغام پہنچانے کا کام دیا گیا، اس راہ میں بہت سی مشکلات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، ان مشکلات کو، ان مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ بوجھ آپ سے کم کر دیا، یعنی آپ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس میں مصائب جو آ رہے ہیں، اس کے بعد آسانیاں بھی ضرور آئیں گی۔ ایسا
نہیں ہے کہ یہ مشکلات اور مصائب چلتے ہی رہیں گے اور آسانی کا کہیں دور تک کوئی نشان نہ ہو۔ اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ پر سے آپ کا بوجھ کم کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، الذی جو انقضا توڑ رہا تھا، ظہرک آپ کی کمر، جو کہ آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ آیت نمبر 3 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ ذکر بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ جہاں بھی آتا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں آتا ہے اکثر جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ہی آتا ہے، جس کی ایک مثال جو ہے ہمارے پاس اذان ہے، نماز ہے کہ ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور آگے اشہد ان محمدن بھی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو یہی بات ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ صرف ان کی زندگی تک نہیں تھا بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو ان معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا اور ان کے درجات جو ہیں وہ زیادہ کر دیے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مَعَ ساتھ عسری مشکل کے، یسرا آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ صحابہ کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اسلام کی راہ میں جو بھی تکلیفیں انہیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اس پہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ضرور آسانی عطا کریں گے۔ مشکل کا دور ہر وقت نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اور آیت نمبر 6 بھی اسی کی تاکید کر رہی ہے ان مع العسر یسرا، ان بے شک مع ساتھ عسری مشکل کے، یسرا آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو پھر مشقت میں لگ جائیں۔ فَإِذَا پھر جب فرغت فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو پھر مشقت میں لگ جائیں، یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا کرتے ہیں محنت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ آپ کو اس سے مشقت محسوس ہونے لگے۔ یعنی یہاں پر ہمیں اس آیت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ دین اسلام کے کام کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں، اس کے اوپر جم کر رہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی دنیا میں ہی گم ہو جائیں، بلکہ ان کاموں کو کرتے رہیں اور ان کاموں میں آسانی کے ساتھ ساتھ عبادات کے ذریعے سے مدد لیں ان کاموں کو کرنے کی۔ اگر ہم اپنی عبادات کو جاری نہیں رکھیں گے، ان میں تیزی نہیں لائیں گے، ان میں اضافہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے دین کا کام کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، ناممکن تو نہ ہوگا لیکن مشکل ہوگا۔ اسی بات کو اس آیت میں اس انداز میں بیان کیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ پھر عبادت کریں، اور وہ جو عبادت ہے وہ آپ کو ان کاموں کے لیے ہمت دے گی، حوصلہ دے گی اور توانائی دے گی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگائیں یا اپنے رب کی طرف جانب راغب ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی صرف جنت کی امید رکھیں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں ان کے جزا کے لیے جنت کی امید رکھیں، اور اپنی حاجتیں جو ہیں، اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش کریں، اور اپنے تمام معاملات پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب راغب ہونا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی کیا ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم پر جب مشکلات آتی ہیں تو کیا ہم اپنی مشکلات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور کر دے۔ ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس صورت سے کیا سیکھنا ہے۔ ہمیں اس صورت سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر عطا کرے کہ ہم جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہم مفید کاموں کے لیے استعمال کریں اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو ہم سے چاہتے ہیں، ہم وہی سمجھنے والے ہوں۔ اور اس میں ہم یہ تسلی رکھیں کہ جب ہم اس کام میں لگیں گے تو ضرور مشکلات بھی آئیں گی اور مصائب بھی آئیں گی، اور جب یہ مشکلات آئیں گی ہمیں تھوڑا سا کام کرنا مشکل بھی لگے گا کہ شیطان ہمارے راستے میں بار بار حائل ہوگا، ہمیں نیند بھی آئے گی اور ہمیں سستی بھی سوار ہوگی، ہمیں دنیا کے کام بھی اچھے لگیں گے کہ ابھی یہ کام رہ گیا، ابھی یہ کام رہ گیا، ہمیں بھوک پیاس بھی زیادہ لگے گی تاکہ ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ یہ شیطانی حربے ہیں، لیکن ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور دوسروں کی ناراضگیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم سے کوئی اس راستے میں ناراض ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے مشکل اور مصیبت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ کم کر دیں گے اور آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ جب یہ مشکلات ہمارے راستے میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے راستے کی مشکلات کو بھی دور کر دیں گے، اور یہ بھی امید رکھنی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس راستے میں جو بھی مشکل آئے گی، اگر پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ نئے سرے سے نئی ہمت کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس مشکل کو دور کر دیں گے۔ اور ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ جت جانا ہے، اللہ کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، نوافل کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں، اور صرف اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب ہونا ہے۔ یہاں ہمارے سورہ الم نشرح کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس کا صرف ترجمہ آپ کو یاد نہیں کرنا بلکہ اس کو حفظ بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کی مشق جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مشقی سوالات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سورہ الم نشرح سوال نمبر 1 ہے، سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی؟ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت کریں، ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے رب سے لو لگائیں، یعنی اپنے رب کی جانب جو ہے وہ راغب ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی اور طاقت ملے گی۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ الم نشرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اطمینان دلایا گیا؟ سوال نمبر 1 میں تھا کیا تلقین کی گئی، یعنی کیا کام کرنے کو کہا گیا ہے، اور دوسرے سوال میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اطمینان دلایا گیا ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، یہ مشکل دور بہت جلد ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سکون میسر ہوگا، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ اور اس صورت کے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی 3 نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں ایک نعمت جو ہے وہ شرح صدر ہے، دوسری بوجھ سے نجات ہے، اور تیسری جو ہے وہ ذکر کی بلندی ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا کیا، اور دوسرا جو تبلیغ اور دعوت کے راستے میں جو مشکلات اور مصائب تھیں ان سے بھی نجات دلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کا دور جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بہت سی جگہوں پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا۔ اس کے بعد کچھ آپ کے لیے غور و فکر کے کچھ معاملات ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مشکلات
آتی ہیں، مشکلات کا دور جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے تسبیحات کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس بارے میں آپ نے سوچنا ہے، اور یہاں پر آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا، یہ جو نیچے لائنیں ہیں ان کے اندر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس بات پر ضرور غور کریں گے اور اس کو بالکل اسی طریقے سے اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم چھوٹے ہیں، چھوٹے ہی بڑے بڑے کام کیا کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے ضرور ہیں، لیکن جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، ان آیات کے ترجمے کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز مشکل لگ رہی ہے، تو اس مشکل کے بعد وہ مشکل دور ضرور ہوگی، اس کے لیے آسانی بھی آئے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی۔ ایسے بیٹھے بیٹھے دل کے چاہنے سے آپ کی مشکلات دور نہیں ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔